بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جن ساتھیوں نے شام کے متعلق یہاں پوسٹ کی ہے تو یہ روایات اپنی ذات کے اعتبار سے تو درست ہے اور صحیح ہے، لیکن ان روایات کا مصداق کون سا زمانہ ہے اس کا تعین کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس تعین کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہے یہی وہ حالات ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی ایک کڑی ہے، لیکن بعینی ہی یہی وہ حالات ہیں، یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی روایات کو ذکر فرمایا ہے، ان روایات کو اگر بغور دیکھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی آخری جو 10 بڑی نشانیاں بتائی ہے، ان 10 نشانیوں کا تعلق اس وقت چند ممالک سے ہے۔ نمبر 1 فلسطین، اسرائیل، یہ ایک ہی خطہ ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں دجال کی شکست اور موت لکھی ہے۔ شام، یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ فساد ہوگا، تم شام کو لازم پکڑو، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نازل ہوں گے۔ عراق، فرمایا کہ ایک پہاڑ سونے کا نکلے گا، اس کو لینے کی دنیا بھر کے ہر شخص جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یمن، فرمایا کہ یمن سے چمٹے رہو، اور ایک دھواں، ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو قیامت کی طرف لے کر جائے گی۔ ایران، اس کے شہر اصفہان سے دجال کے نکلنے کی روایتیں موجود ہیں۔ پاکستان اور افغانستان، فرمایا کہ مہدی کے جو ساتھی ہیں وہ انہی پٹیوں سے نکلیں گے جنہیں آج ہم پاکستان اور افغانستان کہتے ہیں۔ سعودی عرب، جہاں مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کا قیامت سے ایک گہرا تعلق ہے احادیث مطہرہ کی روشنی میں۔ ان ممالک کو اگر دیکھیں تو یہ تمام ممالک براہ راست یا بالواسطہ اس وقت جنگ میں مبتلا ہیں، جنگ میں ملوث ہیں۔ لہذا اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو قیامت سے پہلے کا جو منظر نامہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے، فلسطین کو لے لیں تو فلسطین جو ہے وہ اس وقت جنگ میں ہے، عراق میں جنگ ہے، یمن میں جنگ ہے،